اور کسی کی شادی کروا دی، جائز کام کروا دیا، فقیروں کو دے دیا، لوگوں کے اندر بانٹ دیا، مسجدوں میں دے دیا، مدرسوں میں دے دیا، تو ان کے یہ دے دینے سے شریعت بدل نہیں جائے گی؟ ورنہ ہوگا کیا، کل کو بہت سارے ایسے لوگ کتنے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو ATM چرا کے لائیں گے، آدھا پیسہ مسجد میں دیں گے، تو کیا ATM چرا کے لانے سے وہ حرام کی رقم آدھی مسجد میں دینے سے خود کے لیے جائز ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ کیا کریں گے کہ گھر کے اندر اپنے والد کی جیب میں سے 500 روپے نکالیں گے، 200 روپے رکھیں گے، 300 مسجد میں دے دیں گے۔ تو کیا اس طریقے سے چوری کر کے کمائی گئی حرام رقم یہ کھانا جائز ہو جائے گی؟ اس طریقے سے کتنی چوریاں عام ہو جائیں گی کہ جو ناجائز ذریعہ ہے بچوں کو اس میں چھوٹ ملے گی۔ اگر آپ چینل پہ یہ درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے جو کماتے ہیں اس میں آدھا پیسہ مسجد میں دیتے ہیں، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ آپ چاہیں اسے مسجد میں دیں یا مدرسے میں دیں، کسی بھی صورت یہ رقم آپ کے حق میں جائز وہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں پر اسلامک چینل چلانے والے خصوصاً ایڈمن حضرات کو تو غور کر لینا چاہیے کہ بروز قیامت اس کا حساب یقیناً دینا ہے۔ اگر آپ اس کو آج کھا لیتے ہو، پہن لیتے ہو، اوڑھ لیتے ہو، اس سے جو ہے دکان مکان گاڑی سب چیزیں خرید لیتے ہو، بروز قیامت حساب دینا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ بروز قیامت میدان محشر سے جب تک اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا، جب تک اس بات کا جواب نہ دے دے کہ اس نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ لہٰذا حلال اور حرام کمائی کا حساب یقیناً ہونا ہے۔ بروز قیامت بندے کو 1 روپے کا حساب دینا پڑے گا کہ اس نے کس ذریعے سے کمایا اور کس ذریعے میں اس نے جو ہے وہ صرف کیا، اور جب تک یہ بتا نہیں دے گا اس کے سوا وہ جو ہے کسی بھی طریقے سے اپنا قدم بروز قیامت ہٹا نہیں پائے گا۔ اور زندگی موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حساب لے، آپ خود اس کا حساب کر لیجئے کہ یوٹیوب سے کتنے ناجائز اور حرام رقم آپ نے کمائی ہے اور اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ توبہ تو آپ پر فرض واجب ہے یہ کہ جو اس کی پیبل ایڈورٹائزمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ توبہ تو کرنی ہے، ساتھ میں وہ حرام رقم ان کو صدقہ کر دینا بھی واجب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر اور فرمایا، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یعنی یہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب کون سے مال فتنہ ہے، کون سی اولاد فتنہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ دین میں، مجھے اس میں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مال حرام ہی فتنہ ہے۔ تو یوٹیوب سے آئی ہوئی انکم کہ جو اس کے اندر مال حرام ہوتا ہے یہ بروز قیامت آپ کے لیے فتنہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت کے اندر موجود ہے کہ تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے فتنہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو کہا گیا کہ یہ قیامت تک آنے والی چیزوں کی خبر دینے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسے قاعدے قانون بیان کیے ہیں کہ کوئی بھی چیز قیامت تک آئے گی، وہ جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی، اس کی تفسیر اس کے اندر عرض ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء،